لا کے استعمال کا ایک فرق تھا. ما اور لیسا تو بنیادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں. لا کا استعمال یہ تھا کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر ایک ہم نے پڑھا تھا لائے نفی جنس. لائے نفی جنس وہ لا ہے جو کسی اسم کی مکمل پوری جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل، بہترین ایگزامپل، ایک تو آپ کا کلمہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور سورۃ البقرہ سے بنیادی ایگزامپل اس کی آ جائے گی آپ کے سامنے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا لائے نفی جنس کا اسم. تین کیٹیگریز ہماری مکمل ہو گئی. چوتھی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ ہم نے حروف ندا جب پڑھے تھے تو حروف ندا میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا حرف ندا جب کسی مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ اس یا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یعنی منادا جس کو ندا دی جائے اسے منادا کہتے ہیں، تو منادا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری چوتھی کیٹیگری تھی. جیسے کہ یا ارحم الراحمین، آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی ارحم الراحمین تھا، اس سے پہلے یا کا استعمال ہوا تو مضاف جو تھا وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو منادا مضاف آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری تھی کسی بھی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا تھا، فعل شروع کر لیا تھا، اور فعل میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ آپ کا مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں، مفعول حالت نصب میں. اور پھر مفعول کی ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی. ان 5 اقسام کو ہم یہاں مفعول کی کیٹیگری میں لائیں گے اور ایک ایک ایگزامپل آپ جو ہے مجھے یاد کرائیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ ساری کلیئر ہو جائیں گی. پہلا مفعول تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا مفعول بہ، یعنی یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، جسے ہم نارمل مفعول کہتے ہیں، وہ مفعول بہ ہی ہوتا ہے. مثلا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو آپ کی ایگزامپل تھی خلق اللہ الارض. آپ کا یہ الارض جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اس کے بعد مفعول کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مفعول مطلق. مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ مفعول ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا فعل کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 اس کے استعمالات ہوتے ہیں. یہ مفعول مطلق ہے. مثلا اب تو قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے آنی چاہیے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ایگزامپل آپ سامنے رکھیں. مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر، عام طور پر یہ اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے. کلم یکلم تکلیما باب تفعیل سے استعمال ہوا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. مفعول مطلق کے حوالے سے 2-3 چیزیں اور ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آیت آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ. اب یہ حق تقاتہ ہی جو ہے، آپ اس کنسٹرکشن کو اگر دیکھیں گے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ. اب وہ جو اس کا مصدر استعمال ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اب ہونا تو اس نے چاہیے تھا حالت نصب میں، لیکن چونکہ مرکب اضافی میں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی نصب جو ہے وہ حقہ کو دے دی گئی ہے.
تو اس طرح کی ایگزامپلس بھی آپ کو قرآن مجید میں مل سکتی ہیں. ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے. یہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں جو ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں آئیں گی. آپ بس بنیادی چیزیں جو وہ سامنے رکھیں. تو کسی فعل کی تاکید کے لیے اس کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی تھی مفعول لہو. یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. فعل کیوں واقع ہوا تھا. اس کی بہترین ایگزامپل اب آپ کے سامنے آ سکتی ہے قرآن کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اب یہ خشیۃ املاق مرکب اضافی جو ہے وہ نسب میں استعمال ہوا ہے. یہ اس فعل کی وجہ بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ کی وجہ سے ہم اردو محاورے میں ترجمہ اس کو لائیں گے تاکہ وہ مفعول مطلق کا جو ہے مفہوم پیدا کرے. تو یہ مفعول لہو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد چوتھا ہمارا مفعول تھا مفعول فیہ. ایسا مفعول جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے اسے مفعول فیہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ظرف بھی کہا جاتا ہے. ظرف دو طرح کا ہوگا, ظرف زمان اور ظرف مکان. یہ چیزیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں صرف ان کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ظرف زمان, ظرف مکان, زمانے سے متعلق. اس میں آپ کی پوری فہرست آپ کو صفحہ نمبر 119 پہ نوٹس جو ہیں ان میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ 1 سیکنڈ سے لے کر آپ سال تک بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سیکنڈ, منٹ, گھنٹہ, دن, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی صبح, شام, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کو ظرف زمان میں ملیں گے. پھر ظرف مقام میں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے فعل کے واقع ہونے کی جگہ بیان کرے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوقا اوپر, تحتا نیچے, امامہ آگے, خلفا پیچھے. تو یہ الفاظ جو ہیں قبلو, بعدو, یہ الفاظ عربی زبان میں ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی فہرست آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے وہاں پر مل جائے گی. قرآن مجید میں جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظرف کے الفاظ ہیں. پانچواں مفعول تھا ہمارا مفعول معہو. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واو کے بعد استعمال ہوتا ہے اور وہ واو جو مائیت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ میں نے حامد کے ساتھ کھانا کھایا. ٹھیک ہے, میں نے کھانا کھایا حامد کے ساتھ, تو میں پھر حامد کو حالت نصب میں استعمال کروں گا واو کے ساتھ. یہ 5 کیٹیگریز ہوگی ہماری منصوبات کی فہرست میں. اس کے بعد جب ہم نے فعل پڑھا تھا تو اجوف پڑھتے ہوئے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانا. کانا اور پھر اس کے ساتھ یکونو, اس کا مضارع کانا یکونو. اور کانا یکونو کو میں نے کہا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے. یعنی فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس لیے اسے ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ہم نے اس کانا کا ایک اسم بنایا تھا اور اس کی خبر بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کانا فعل ناقص کہلاتا ہے پہلی بات. اور کانا کی ایک پوری فیملی ہے. جس طرح حرف انا کی ایک پوری فیملی تھی, انا و اخواتھا, اس طرح کانا و اخواتھا یہ بھی ایک پوری فیملی ہے. پہلی بات تو نوٹ کریں کہ کانا یا فعل ناقص ہے تو باقی فیملی بھی وہ افعال ناقصہ کہلائے گی. تو چھٹی کیٹیگری ہماری سامنے آ جاتی ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اس میں کانا کا سٹرکچر آپ سمجھ لیں گے تو باقی افعال کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جیسے اگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے کان اللہ غفورا رحیما, دوسری خبر بھی ہو سکتی ہے. کانا کا اسم اللہ اور کانا کی خبر غفوراً حالت نصب میں استعمال کیا. اور کانا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بنیادی معنی وہ تھا کہ ہوتے ہیں, لیکن عربی زبان میں یہ
جب آفاقی صداقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ صداقتیں جو زمانے کی قید سے اوپر ہوتی ہیں, یعنی ان کے لیے کوئی آپ ایک زمانہ معین نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا تھا بھی, ہے بھی اور رہے گا بھی. تو اس طرح کا کوئی فعل عربی زبان میں, بلکہ کسی زبان میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے. زبان کی مجبوری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک فعل اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. تو عربی زبان میں ایسے کاموں کے لیے کانا کو استعمال کیا جاتا ہے. کان اللہ غفورا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. ترجمہ پھر ہم ہے میں کرتے ہیں, ویسے کانا جو ہے اس کا آپ ترجمہ تھا میں کریں گے. افعال ناقصہ کی فہرست جو ہے وہ تقریباً آپ کو گرامر کی کتابوں میں اور جو آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں اس میں یہ 12 یا 13 اس طریقے سے تعداد آپ کو ملے گی. اس میں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ذہن میں رکھیے گا, ہم انہیں سامنے رکھیں تو ہمارا چونکہ اسکوپ قرآن مجید ہی ہے. کانا آپ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم نے لیسا لفظ پڑھا تھا ابھی, آپ کو یاد ہوگا, جو جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہ لیسا بھی فعل ناقص ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو لیسا کے استعمال کے ساتھ ہم نے ایک پابندی لگائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اب تو یقیناً بھول گیا ہوگا, لیکن اس وقت ایک پابندی لگائی تھی کہ لیسا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس وقت تک جب تک جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ آپ کا اسم ظاہر نہ ہو. ظاہر ہو تو آپ لیسا استعمال کریں, ورنہ نہ کریں. اس لیے کہ یہ ایک فعل ناقص ہے اور اس کی بھی گردان چلتی ہے. لیسا کا اگر آپ ترجمے میں بات کریں گے تو لیسا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہے ماضی, ترجمہ آپ حال میں کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے. لیسا لیسا, لیسو, لیست, لیستا, لسنا, یہ پھر ایک چینج ہوتی ہے. پھر لستا, لستما, لستم, لستی, لستما, لستنا, لستو, لسنا. اس میں سے کچھ الفاظ آپ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے, وہ جو سورۃ الغاشیہ میں الفاظ ہیں کہ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر, آپ ان پر ہرگز داروغہ نہیں ہے. لستا, لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو. تو یہ لیسا کے کچھ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. جہاں بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے اور اس کی خبر بھی جو آپ کو حالت نصب ملتی ہے. تو اب اس کو ذرا اس کے ساتھ ملائیں کہ جو جملہ اسمیہ پر ہم نے داخل کیا تھا لیسا, تو خبر کوئی حالت نصب میں لے کے جاتا ہے نا, تو یہ لیسا وہی اسم ہے. اس کا مضارع استعمال نہیں ہوتا, یہ صرف ماضی ہی فعل استعمال ہوتا ہے. پوری گردان میں نے آپ کے سامنے تیزی سے ادا کر دیا ہے, اسی وقت آپ کو میں لکھ بھی دوں گا اس کو. ایک فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے اصبح. یہ وزن آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں. اصبح تو وزن آپ کو مل رہا ہے افعلا, باب فعل کا وزن مل رہا ہے افعلا یفعلو. تو اصبح اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یصبح. اصبح یصبح, یہ بھی ایک فعل ناقص ہے. جس طرح کانا یکونو وہ ماضی مضارع دونوں, لیسا صرف ماضی, اصبح یصبح ماضی مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی آئی قرآن مجید کی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے ان کو نوٹ کریں. اس کے معنی ہوتے ہیں, بنیادی معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت کسی کام کا ہونا, اور پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان افعال کی یا ان الفاظ کی خبر آپ کو حالت نصب میں ملے گی. قرآن کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الملک کی آخری آیت اگر آپ ذہن میں لائیں, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا, ان اصبح ماؤکم غورن. پہلے نوٹ کریں کہ